بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور چائنا کے بیچ جو 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس کے اثرات ایران پہ کیا ہونے والے ہیں۔ کیونکہ ناظرین آپ یہ جانتے ہیں کہ 2016 میں ایران اور چائنا کے بیچ ایک معاہدہ سائن ہوا تھا، اس پہ بلڈ کر کے ایک روڈ میپ پیش کیا گیا ہے جو کہ ایران کے فارن منسٹر احمد ظریف نے پیش کیا، جو کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ایران اور چائنا کے بیچ، اس پہ ڈسکشن کی گئی۔ ہوا کچھ ایسے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سی قیاس و آرائیاں چل رہی تھی کہ یہ معاہدہ کیا تھا کیا نہیں تھا، اس پہ بڑی ریومرز تھی، مگر چونکہ پچھلے ہفتے ایران کے فارن منسٹر نے کافی باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے تو اب یہ اتنا سسپیشیس نہیں رہا۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جو سیکرٹ ایلیمنٹ ہے اس ڈیل کا وہ یہ ہے کہ چائنا 280 ارب ڈالر ایران میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں ان کی انویسٹمنٹ جو مینلی فوکس ہوگی وہ آئل، گیس اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر کے اندر ہوگی۔ اور معاہدے کے تحت جو 25 سالہ یہ معاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع کے جو 5 سال ہے 25 سال کے، اس میں یہ 5 ایئرز میں سلولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی یہ اماؤنٹ، جو وقت اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ مزید 120 ارب ڈالر چائنا ایران میں انویسٹ کرے گا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپ گریڈ کرنے جا رہا ہے ایران کا ٹرانسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سسٹم اور انفراسٹرکچر سسٹم۔ وہ اماؤنٹ بھی جو 120 ارب ڈالر ہے وہ بھی 5 سال کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ ایران ایک طریقے سے بہت سنبھلنے جا رہا ہے، اس کو ایران کو فائدہ ہونے جا رہا ہے چائنا کی معیشت سے، کیونکہ چائنا از اے اسٹرانگ اکانومی، رائٹ، بٹ دیر از اے پرابلم، دیر از اے کیچ کہ ایران پہ چائنا بہت اندرونی معاملات تک اس کے اندر انٹرفیئر پھر کر سکے گا، کیونکہ ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو 400 ارب روپے نہیں، یہ 400 ارب ڈالر جتنی بڑی اماؤنٹ، جو پاکستان کے قرضہ دیکھا جائے تو 20 ارب ڈالر ہے، یہ تو 400 ارب ڈالر چائنا ایران میں پٹ ان کرنے جا رہا ہے، چپ ان کرنے جا رہا ہے، جو کہ ایران کی معیشت کو ایک طریقے سے انڈائریکٹلی وہ خرید رہا ہے، یا کہے تو ایران خود راضی ہو گیا ہے کہ آؤ چھری پھیر دو مگر گوشت بھی دے دو۔ خیر یہ ایک کڑوی بات ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس معاہدے کو جب ہم انسائڈ ڈیٹا کی ٹیم نے بڑی گہرائی سے پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ چائنا کے پاس الاؤنس ہوگی کہ چائنا بٹ کر سکتا ہے ایران کی کسی بھی آئل کمپنی میں، چاہے وہ نئی ہو، پرانی ہو، نیشنلائزڈ ہو، پرائیویٹائزڈ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ایران کے پاس یہ حقوق اب انہوں نے چائنا کو تبدیل مبادلہ کر دیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ان کو الاؤنس حاضر ہے۔ اب آپ کو بڑی اہم امپورٹنٹ بات ہم بتاتے چلے کہ اس معاہدے کے تحت جو 25 سالہ معاہدہ ہے اس کے تحت چائنا ایران سے آئل جو ہے وہ منیمم گارنٹیڈ ڈسکاؤنٹ ایک طے ہوا ہے جو 12% ہے، کم سے کم 12% تو ڈسکاؤنٹ چائنا کو ملنا ہی ہے ایران سے، جو کہ دیکھا جائے تو بڑی حیرت انگیز بات ہے، عام ہر ملک کو نہیں ملتا، اور اس سے چائنا بہت کاسٹ سیو بھی کرنے جا رہا ہے، اور چائنا اس سے بڑا نفع انٹرنیشنل مارکیٹ میں اکٹھا کرنے جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 6 مہینے کا رولنگ پیریڈ بھی ملے گا چائنا کو، اس میں وہ 6 مہینے کا رولنگ پیریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جب وہ آئل پرچیز کرے گے تو ایک اور بینیفٹ چائنا کو جو ملے گا ایران کی طرف سے وہ یہ ہے کہ 6 سے 8% کا سیفٹی زون بھی چائنا کو پرووائڈ ہوگا۔ وہ کیوں ہوگا کہ رسک ایڈجسٹمنٹ کا جو کمپنسیشن ہوتی ہے وہ اس کے لیے ان کیس ڈیلیوری میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا ایکسپولجن ہو جائے یا کچھ بھی A to Z کوئی ایسے حیرت انگیز یا اچانک حادثاتی طور پہ معاملات جس کا نقصان اوریجنلی چائنا کو ہونا چاہیے، مگر اس نقصان کے اندر یہ 6 سے 8% میٹرک زون بنا دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لائک ایران نے یعنی کہ ون ون سچویشن کر دی چائنا کے لیے۔ ایک طریقے سے ایران کو فائدہ ہے اس معاہدے کا، مگر ایک طریقے سے سارا اور زیادہ یہ دونوں فائدے چائنا کے ہیں۔ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت 3 سے 4 چیزیں جب چائنا آئل پرچیز کرے گا ان کو فائدہ مند ہے۔ ایک یہ کہ 12%
मिनिमम डिस्काउंट गारंटेड है, 6 महीने का रोलिंग पीरियड, 6 से 8% मैट्रिक जोन रिस्क एडजस्टमेंट कॉम्पनसेशन। और अगला फ़ायदा जो सबसे बहुत मुफीद फ़ायदा है वो ये है कि चाइना पेमेंट जो है ऑयल की परचेज़ जो करेगा ऑयल, उसकी पेमेंट 2 साल तक डिले कर सकता है। और हैरत अंगेज़ आपको जो बात बताया कि जब चाइना 2 साल तक डिले भी कर सकता है, जब करेंसीज़ रिटर्न करेगा तो वो सॉफ्ट करेंसीज़ में ईरान को रिटर्न कर सकता है, जो कि चाइना एक्चुअली अपने बिजनेसेस अफ्रीका और सोवियत यूनियन में चलाता है, और वहाँ से जो उनको करेंसीज़ मिलती है वो ईरान को उस करेंसीज़ में दे सकता है। इससे होगा क्या कि चाइना को एक तरीके से कुछ टेंशन ही नहीं है ना, लाइक उनको हर तरीके से रिलीफ मिल गया। वो पेमेंट भी लेट करे, वो डिस्काउंट में भी ले, वो करेंसी में भी सॉफ्ट रखे। उन्होंने अरबों और खरबों रुपए के नफ़े इसमें ममाना और बहुत यानी कि बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे नफ़े छापने हैं चाइना ने। मगर मसला ये कि वो नफ़ों को वो स्ट्रेटेजिकल तरीके से हाथ में ले रहे, क्योंकि वो दिखावे के तौर पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्ट्रीज ये सब बिल्डअप करके दे रहे, और साथ में $400 बिलियन जितनी बड़ी अमाउंट जब दिखती है तो बड़े बड़े महाज और बड़े बड़े तख्तों पे बड़े बड़े लीडर ये फैसले करते हुए हिल जाते, कंफ्यूज हो जाते कि यार ठीक है यार, दे देते डिस्काउंट वर्ल्ड में, कि पेमेंट डिले हुए डजंट मैटर। तो ये एक सोच है। उसके अलावा चाइना के पास आपको बताते चले कि सारे राइट्स हो गए कि वो ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके और उसको कंट्रोल भी कर सके, और ये एक सीक्रेट एलिमेंट है डील का। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ईरान में बहुत तेज़ी से तरक्याती काम हो गए, मगर वो करा चाइना रहा होगा, मगर उसके अंदर अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर भी कर सकता है चाइना अगर चाहे तो, क्योंकि मुआहदे में तय हुआ है। और चाइना ईरान का जो चीप लेबर है उसको यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ पे ईरान में फैक्ट्रियाँ बनाएगा, जो कि फैक्ट्रियाँ बनेगी ईरान में, लेबर भी ईरान का इस्तेमाल होगा। और एक मज़ीद एक अच्छी बात बताओ, शायद वहाँ पे वो अकाउंटेंट और कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी ईरान में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लोअर एंड और मीडियम एंड जो पढ़ा लिखा तबका होगा वो भी ईरान का यूटिलाइज होगा, स्किल्ड को भी यूटिलाइज करेंगे। एक तरीके से ईरान की मीशत को फ़ायदा होगा, मगर जो बड़े मोटे मोटे नफ़े हैं ना वो चाइना की जेब में जाने। क्योंकि वो जो कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ होगी जो कि ईरान में बनेगी और चीप लेबर का फ़ायदा उठाते हुए बनेगी, वो बनाएगा कौन? बिग चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ बनाएगी। बड़े बड़े जो जायंट और शेयर बटे ना चाइना की कंपनीज़, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इदारे में, वो बनाएंगे। और उनके पास ये हुकूक हासिल है कि वो फाइनेंस भी चाइना करेगा, डिज़ाइन भी चाइना करेगा, और वो लुक आफ्टर और मॉनिटरिंग भी कंपनीज चाइना के हाथे होगी। तो ये एक तरीके से मुल्क के अंदर मुल्क का दखल होने जा रहा है, रियासत में एक नई रियासत, इस तरह भी समझे तो कोई हर्ज नहीं। अब देखा जाए तो ईरान ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन एक और जो इसके अंदर किया है वो ये है कि तेहरान से मशहद जो रेलवे कनेक्ट होता है 900 किलोमीटर की लंबाई है, वो चाइना बूस्ट करेगा ईरान के अंदर, और वो चाइना थोड़ा बहुत सपोर्ट उसमें करेगा ताकि वो तेहरान से मशहद की जो रेलवे लाइन है 900 किलोमीटर की, वो बेहतरीन तरीके से बन के चल पड़े, और वो फिर चाइना को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करने जा रही है। कि अगर चाइना चाहे कि मिडिल ईस्ट में ऑयल पहुँचाना है अलग अलग मुल्कों में, तो वो पहुँचा सकेगा। चूँकि ईरान की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ही ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल चीज़ें, तो चाइना उसका फ़ायदा उठाना जानता है। चाइना जानता है कि इस तरह हलवा दे के दूसरे महाजों में घर ले लेना, तो ये चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा रही है। कुछ छोटा दे के बड़ी चीज़ें ले लेना, और वो ज़ाहिरी छोटा बहुत बड़ा लगता है, अगर जो आने वाले लॉन्ग टर्म दिनों में चाइना रिटर्न्स ले रहा है वो एक एक्सपर्ट देख तो सकता है मगर कुछ कह नहीं सकता उसमें। अब अगस्त के सेकंड वीक में चाइना, रशिया, ईरान के बीच मीटिंग होने जा रही है, जिसमें वो रिमेनिंग डिटेल्स इस 25 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें रशिया के पास ये इत्तफाकन क्या कहूँ कि ये राइट्स आ जाएंगे कि वो ईरान की एयर बेस इस्तेमाल कर सके, जिसमें रशिया कभी भी जब भी चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड अपने एयरक्राफ्ट, अपने प्लेन, अपने फाइटर बॉम्बर, ये सारी ईरान की एयर बेस में उतार सकता है, और वहाँ से वो कोई भी अपने मकासद पर अगर काम करना चाहता है तो कर सकता है। जो कि लिटरली देखा जाए तो जो हम उनके रशिया के दुश्मन ममालिक हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि ईरान से बहुत करीब है वो कुछ ममालिक है जो आप बेहतर चाहते हैं।
اب مسئلہ یہ کہ رول آؤٹ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر جو ہے میزائل سسٹم کا، بڑے بڑے مہنگے میزائل سسٹم کے جدید ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اور اس کے الیکٹرانک ویو اور اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ایران کو ملنے جا رہے ہیں، جو کہ رشیا اور چائنا مل کے سپورٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں جو قابل ذکر ہے وہ یہی ہے کہ S-400 میزائل سسٹم ملے گا، Su-34 ملے گا، سوکوہائی ملے گا، جو کہ بہت اپنی نوعیت میں بہت نقصان پہنچائے اس طرح کے ہے۔ اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتے چلے کہ ایران کے اندر جو ایک شہر ہے چبر، یس، وہ سٹی جو چبر ہے اس کے اندر ایک جیمنگ سسٹم لگانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس میں ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو جائے گی کہ وہ UAE اور سعودی عربیہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسیبل کر سکتا ہے، جو کہ سعودی اور UAE کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ اور ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں گے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہی ہو، کیونکہ مسلمان ممالک میں ہم آہنگی اور معاملے خراب ہو اور عالمی سطح پہ جنگیں ہو یا کچھ بھی ڈپلومیسی میں فرق آئے یا افیکٹڈ ہو، یہ بالکل مناسب نہیں اور نہ ہی وقت کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ مسلم ممالک اکٹھے ہو اور مل کے کافروں کے خلاف اکٹھے ہو جائے، مگر یہ ایک سفر لمبا ہے، ابھی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی سعودی اور ایران کی، تو یہ ایران تھوڑا اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے، مگر اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ توکل اور تقویٰ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہونا چاہیے۔ اب آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائے کہ یہ جو $400 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے، جو کہ پلیج کر رہا ہے، یعنی کہ پلیج سے مطلب یہ ہے کہ 400 بلین دے کے وہ گروی بہت کچھ لے رہا ہے ایک طریقے سے، اور ایران ہیپی دے رہا ہے، اور انڈائریکٹلی ایران ایگری کر گیا کہ آ جاؤ رشیا اور چائنا ہمارے ملک میں انٹرفیئر کر لو، انفلوئنس کر دو، گھس جاؤ، جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ پر یہ جو $400 بلین جیسی اماؤنٹ نے ان کو اندھا کر دیا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، دماغ ہے سوچ نہیں سکتے، دل ہے سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے قرآن پاک میں اس آیت کا بھی ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا، مگر یہ پراپرلی اترتی ہے آج کے معاشرے میں۔ بڑے بڑے تخت پہ بیٹھے بیٹھے لوگوں نے اندھے ہو گئے، لٹرلی بہت ہوشیار سمجھدار پڑھے لکھے دکھتے ہیں اور بڑے بڑے عظیم فیصلے بھی کر بیٹھے ہیں، مگر لٹرلی پیسے کے آگے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو $400 ارب ہے اس نے اندھا کر دیا ایران کو۔ دیکھا جائے تو چائنا نے بھی حال ہی میں بات کہی تھی کہ ہم تو گارنٹی کرتے کہ ہم ایران کے اندر سارا ٹیک اوور کر لیں گے، آئل اور گیس اور یہ پیٹرو کیمیکل جو ہے، مگر دیکھا جائے تو اب تو یہ ڈیل اور معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں کہ معاملے خراب ہو کے ہو رہا ہے، یہ تو معاہدے کے تحت اب ہو رہا ہے۔ اور آپ ناظرین آپ جانتے ہیں یہ سری لنکا میں بھی چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب سری لنکا وہ ریٹرن پیسے نہیں کر پا رہا، تو چائنا ایک طریقے سے ان کے کافی حصوں پہ وہ کیونکہ پلیج کر دیا تھا پیسہ، تو وہ کافی حصوں پہ چائنا کا کنٹرول بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح چائنا نے پاکستان میں بھی کہنا نہیں چاہیے، مگر گوادر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، چائنا نے گوادر میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بیشتر علاقوں میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی۔ ہم اللہ سے یہی دعا مانگیں گے کہ اس پروجیکٹ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو، چائنا کو بھی ہو، مگر پاکستان کہیں مشکل میں نہ آئے، کیونکہ چائنا بہت اچھا ملک ہے اور ان کی بہت اسٹریٹجک ملک ہے، بہت بہتر طریقے سے سوچتے ہیں، مگر وہ حلوہ دے کے اور بڑے بڑے محاذوں میں بڑے بڑے چیزیں گرویاں رکھوا کے لے لیتا ہے، وہ ان کی اسٹریٹجی، اور وہ ہمیشہ کامیاب رہے اس میں، جو وہی کھیل وہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو پاکستان کی اکانومی اوورال ایران سے اسٹرانگ ہے، اینڈ ایون فرام اے پرسپیکٹو آف ملٹری پوائنٹ آف ویو، Pakistan economy and military army, navy, all of them are strong right now, even the judicial system. But دیکھا جائے تو ایران چونکہ ویک ہے، ان کو اس کا بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایران نے ایک طریقے سے لانگ ٹرم میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، شارٹ ٹرم میں بالکل ان کو بہت فائدہ ہونے جا رہے ہیں، مگر اوورآل یہ 25 سالہ جو معاہدہ ہے اسٹریٹجک اکارڈ چائنا کے ساتھ ایران کا، یہ ایران کو انسائڈ ڈیٹا کی تحقیق کے مطابق ایران کو آگے جا کے یہ معاہدہ لے ڈوبے گا اور چائنا سرخرو ہو جائے گا۔ چائنا بہت اسمارٹلی پلے کر رہا ہے، آنے والے دنوں میں چائنا نے بہت اور بہتر طریقے سے پلان اور اسٹریٹجی کے مطابق بڑے بڑے محاذوں پہ بڑی بڑی ریاستوں کو ٹکر دے دینی ہے، چونکہ انڈیا کے ساتھ بھی چائنا کے مسئلے تو چل رہے اور سب لوگ اس سے واقف ہیں۔
تو چائنا یہی چاہ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں جتنے ملک سے دوستی اور پارٹنرشپ کر سکے کرے. ناظرین آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اور امید ہے آپ کو ہم بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں بہترین کانٹینٹ کے ساتھ ملیں گے. تو جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. شیئر کیجئے ویڈیو کو، اپنے عزیز دوستوں تک پہنچائے، اور کائنڈلی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے، اور وی ول اپریشیٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.